قوم عاد جن کے قد 100 فٹ 150 فٹ لمبے قد تھے جن کے، اور جب وہ چلتے تھے کھجور کا تنا بغل میں دبا کے اکھاڑ کے پھینک دیا کرتے تھے، اور یوں کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور زمین پہ کون ہے، ہم سے طاقتور کون ہے؟ جن کے قد وتنحتون الجبال بیوتا فارہین، جو رہنے کے لیے مکانات پہاڑوں کو، جن پہاڑوں کی چوٹی آسمان سے لگی ہوتی تھی ان پہاڑوں کو کھود کھود کے رہنے کے لیے مکان بناتے تھے، ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے بنے ہوئے ہیں، وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے، اتنے بڑے طاقتور تھے، اور پھر کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے؟ فارسلنا، جب قوم عاد نے، قوم سمود نے حضرت صالح اور حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی کی، پھر اللہ نے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم ریحا صرصرا عاتیہ، اللہ کہہ رہے ہم نے پھر ہوا بھیجی، ہوا کیا بھیجی؟ سید المرسلین امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے ہوا بھیجی انگوٹھی کے نگینے کے برابر اپنے خزانوں میں سوراخ کیا تھا، انگوٹھی کے نگینے کے برابر سوراخ کیا، اپنے خزانے سے اتنی سی ہوا چھوڑی، اور ہوا جب آئی تو پھر ہوا نے جنگلوں کا رخ کیا، پورے جنگل یوں اٹھا لیے اوپر، پھر وہاں سے شہروں کا رخ کیا، پورے شہر کو یوں اٹھا لیا، اور پھر جو لوگ پہاڑوں کے غاروں میں رہتے تھے ہوا نے یوں زور مارا اور ہوا اپنے دباؤ سے لوگوں کو باہر کھینچ کے لائی، اور پھر یوں فضا میں اٹھایا، اور فضا میں اٹھا کے یوں گھمایا، اور گھمانے کے بعد پھر آپس میں ٹکرایا، جب آپس میں ٹکرایا ان کے بھیجے نکل آئے، دماغ نکل آئے، اعضاء بکھر گئے، ساری قوموں کو بکھیر دیا، پورے اعضاء کو بکھیر دیا، اور پھر 7 دن 8 دنوں کے بعد جب ہوا رکی پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے۔ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کیا کہہ رہے تھے؟ من اشد منا قوہ، ہم سے طاقتور کون ہے؟ اللہ کہہ رہے ابھی تو میں نے ہوا چھوڑی ہے، اور ہوا کے خزانوں کے دروازے نہیں کھولے، ابھی تو میں نے انگوٹھی کے نگینے کے برابر سوراخ کیا ہے، اور تمہیں ہوا نے اٹھا کے ملیا میٹ کر دیا۔ قوم لوط آئی، قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو انتہائی رسوا کیا، اور ان کے اعمال انتہائی بد تھے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، لوط علیہ السلام تنگ آ گئے، اے اللہ ان سے میں تنگ آ گیا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا راتوں رات ہجرت کر جا، صبح کو ہم ان کو پکڑنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے، فرشتے انسانی صورت میں، ابراہیم علیہ السلام نے کھانا دیا، کھانا کھاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام فوراً بھونا ہوا گوشت لے کے آئے، اور فرشتوں نے ہاتھ روک لیا۔ اس زمانے کا دستور یہ تھا جو کسی کا کھانا نہ کھائے اس کے ارادے غلط ہوا کرتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام دل میں ڈر گئے ان کے تو ارادے غلط ہیں۔ انہوں نے کہا جی انا رسول ربک، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہمیں لوط کی بستی کی طرف بھیجا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، وہاں تو میرا بھتیجا ہے، ان فیہا لوطا، اس میں تو لوط بھی رہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے نحن اعلم، ہم زیادہ جانتے ہیں تم سے، ہمیں پتہ ہے لوط بھی رہتے ہیں، اور انا منجوک واہلک، ہم لوط کو بھی بچا لیں گے اور اس کے اہل کو بھی بچا لیں گے۔ لوط علیہ السلام سے ہجرت کا حکم ہو گیا، رات ہوئی اور الصبح من القریب، صبح قریب ہے، رات کو لوط علیہ السلام نکلے، صبح جبرائیل علیہ السلام نے یوں فرشتے نے آ کے یوں پوری بستی کو اٹھایا، اور اٹھا کر آسمان پہ لے گئے۔ جب آسمانوں پہ لے گئے تو اس بستی کے بولنے والے مرغوں کی آواز بھی فرشتے سن رہے تھے، یوں آسمانوں پہ لے گئے، پھر بستی کا رخ نیچے کر دیا، نیچے کرنے کے بعد جب چھوڑا مصومۃ حجارۃ من طین، پھر اللہ پاک نے فرمایا اب پتھر برساؤ۔ پتھر، بعض علماء نے لکھا ہے پتھروں پہ نام بھی لکھا ہوا تھا کس کس کے بھیجے پہ لگے گا جا کر، یوں ساری قوم کو پھر ہلاک کر دیا۔ فرعون آیا، فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم میں ایک غوطہ دیا، پھر کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ اس سے پہلے 90,000 بچوں کا قاتل تھا، 90,000 بچے بنی اسرائیل کے ذبح کیے اس نے۔ یہ قوم کا ظالم شخص ہے،
ان فرعون علا فی الارض یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، عورتیں زندہ رکھتے تاکہ مسلمانوں کی بہو بیٹیاں اس زمانے کے بنی اسرائیل کے فرعونیوں کے کام کاج کریں، ان کا بستر زینت بنے، اور ان کے بچوں کو ذبح کر دو تاکہ ان کے اندر آزادی کی قید، آزادی کی سوچ ختم ہو جائے۔ پھر جب ایک غوطہ لگا، ایک آمنت برب موسیٰ و ہارون، اللہ نے کیا کہا؟ الآن، اب ایمان لا رہے، وقد عصیت، اس سے پہلے نافرمان تھا۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، آج تیرے جسم کو میں محفوظ کر دوں گا۔ لمبا زمانہ بحر قلزم میں رہا، بحر قلزم نے اس کی لاش کو اٹھا کے باہر پھینکا اور اٹھا کے میوزیم میں رکھ دیا گیا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تیرے بدن کو بچا لوں گا، کیوں؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیہ، تاکہ رہتی دنیا کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے۔ قوم نوح کو غرق کیا، قوم عاد کو، قوم سمود کو، سب کو برباد کر دیا، قوم لوط کو، اور ان تمام کو غرق کرنے کے بعد اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، قرآن کے اس جملے پہ غور فرمائیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا، وہاں پانی آیا تو گناہوں کی وجہ سے، وہاں فرشتے نے چیخ مار کے کلیجے پھاڑ دیے گناہوں کی وجہ سے، وہاں ہوا چھوڑ کے برباد کر دیا گیا گناہوں کی وجہ سے، فرشتے نے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا گناہوں کی وجہ سے، فرعون کو غرق کر دیا گناہوں کی وجہ سے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو پکڑا ان کی گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، پھر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، قرآن سمجھیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اتنوں کو غرق کر کے، اتنوں کو تہہ تیک کر کے، اتنوں کو برباد کر کے اللہ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، ارے انسانوں، اللہ ظالم نہیں ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ سارے کے سارے خود ظالم تھے۔ انہوں نے ظلم کیا میرے نبیوں کا مذاق اڑا کر، انہوں نے ظلم کیا وحی کا مذاق اڑا کر، انہوں نے ظلم کیا نبوت اور رسالت کی گستاخی اور توہین کر کے، انہوں نے مذاق کیا میرے عذاب کو چیلنج دے کر، انہوں نے انبیاء کی توہین کر کے میری ذات اور رحمت کو للکارا، پھر میں نے ان کو پکڑا ہے، ایسے میں نہیں پکڑتا۔